نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الوحدان ونشهد أن من هو الأحق ساد الخلق وأقام به البرهان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے ہر پیغمبر مرسل نبی کو امت کے ساتھ کئی قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، محبت اور الفت کے شعبے ہوتے ہیں. جس امت کا تعلق اللہ کے پیغمبر کی نسبت اور محبت سے رہ جائے وہ امت کامیاب ہوتی ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر کی نسبت سے امت کا تعلق ٹوٹ جائے یا ٹوٹنا شروع ہو جائے اس وقت وہ امت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. قوموں اور امتوں کی آبادی اور بربادی کا تعلق ہمیشہ اپنے وقت کے نبی، رسول اور پیغمبر کی نسبت کے ساتھ ہوتا ہے. جس امت نے پیغمبر کریم سے اپنی نسبت کو محفوظ رکھا وہ امت ہمیشہ پھلتی بھی رہی، پھولتی بھی رہی، آزاد بھی رہی، آباد بھی رہی. جس امت کے ذمہ دار افراد نے اپنے پاک پیغمبر کی نسبت سے تعلق توڑنا شروع کر دیا وہ امت بہت جلد یا بدیر تباہ و برباد ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک کی نسبت کا تعلق رضا الہی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کریم بھی اسی پہ راضی ہے کہ اس امت کا تعلق اپنے پاک پیغمبر کی نسبت کے ساتھ جڑا رہے. جو ہی امت کے اندر یہ خلفشار پیدا ہوتا ہے اور اس امت کے ذمہ دار افراد یا اکثریت اللہ کے پاک رسول سے وہ نسبت توڑ لیتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ کریم بہت جلد تباہ و برباد کر دیتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے پاک رسول کی نسبت کا نام ہے رضا
الہی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی ہر ادا پہ راضی ہے. جب تک وہ ادا امت میں چلتی رہے گی اللہ راضی رہے گا. جب پیغمبر کریم کی اس نسبت کی ادا امت میں ختم ہونے لگے گی یا اس کے اندر کوئی فتور پیدا ہوگا، تخریب کاری شروع ہو جائے گی، خلفشار پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت اس قوم یا امت کی بربادی کے دن بالکل گنے چنے ان کے سر پہ آنے کے لیے منڈلاتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس شکل میں نکلتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ الزام لگاتے ہیں اس قوم پہ کہ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ میں یہ جو فتنہ فساد برپا ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اور تمہارے گندے کرتوت کون سے ہے؟ تم نے اپنی نسبت پیغمبر سے توڑ لی ہے. تم نے اپنے پیغمبر سے نسبت توڑ لی ہے. ہم نے تمہاری عزت کے وعدے سارے وہ توڑ دیے ہیں. اب تمہارے سروں پہ بربادی رہے گی اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ مطلب ہے اصل ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا. جب بھی کسی امت نے اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے اس قوم کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کیونکہ جتنا گہرا تعلق اللہ رب العزت کی رضا کو پیغمبر کی ادا سے ہے اتنا اور گہرا تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. زمین پہ پیغمبر کی ادا چلتی ہے، عرش برین پہ اللہ کی رضا چلتی ہے. اور اللہ اسی لیے فرماتے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محمد رسول اللہ کی بات مان لی وہ یقین رکھے کہ اس نے اللہ رب العزت کی منشا کو پورا کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رضا الہی اور منشا خداوندی وہ محمد کی ادا کے اندر ہے. تو امت جب تک پیغمبر کریم کی اس نسبت کو ادا کرتی رہے گی، پھلتی بھی رہے گی، پھولتی بھی رہے گی، حتیٰ کہ ایسی امت کا ایک ادنا سا فرد ریت کے ایک ٹیلے پہ کھلے آسمان کے نیچے اگر وہ بالکل ننگے بدن اور بھوکے بدن نیند کر رہا ہے تو اس کی نیند کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ادا کے ساتھ محبت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے ساتھ اللہ رب العزت کو جہاں پیغمبر کی ادا رہے گی اللہ رب العزت کی طرف سے رضا رہے گی. اللہ فرماتے ہیں جب قوم یا امت کے اکثر افراد، ذمہ وار افراد ہر ملت میں 4 ہوتے ہیں، ہر امت کے اندر ذمہ دار افراد 4 ہیں: علماء، زہداء، امراء اور بادشاہ. یہ 4 ایسے پائے ہیں جس سے ملک کی 4 پائی تیار ہوتی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر لیک آؤٹ ہو جائے کوئی یا کوئی تخریب کاری کا شکار ہو جائے تو ایسا کہے کہ آپ اس ملک کی 4 پائی کی چولیں جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا قدر بھی ان 4 کے اندر وہ تنزل رہے گا، تسفل رہے گا، تکمل رہے گا، بدماشی رہے گی یا کمینہ پن رہے گا، جو یہ ہوگا تو سارا ملک تباہی اور بربادی کے گھاٹ اترتا جائے گا. اور ان کے متھے ٹکے یہی لگائے جائیں گے کہ تم نے اپنی نسبت میرے پیغمبر کی ادا سے ختم کر دی ہے، تم نے میرے پیغمبر کی عزت نہیں کی، تمہاری عزت کی دھجی ہم نے اڑا کے رکھ دی ہے. آج کچھ اس قسم کا حال ہے دنیا میں. ہم اس کا پورے کا پورا جو ہے سارے کا سارا کچا یا پکا چٹھا تو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے. البتہ اتنی نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کے پاک پیغمبر کی نسبت امت میں چلتی رہے امت کی عزت کی چادر اور 4 دیواری بھی محفوظ رہتی ہے. جب پیغمبر کریم کی بے ادبی ان کے دلوں کے اندر کھٹکنا شروع ہو جائے، لٹکنا شروع ہو جائے، یا ان کے دل کی گہرائیوں کے اندر پیغمبر کی وہ نسبت، پیغمبر کریم کی وہ عزت، پیغمبر کریم کا وہ لطف، پیغمبر کریم کی وہ انوست، پیغمبر کریم کی وہ اطاعت، پیغمبر کریم کی وہ لذت عطوبت، پیغمبر کریم کی نبوت و حجت کی
پیغمبر سے نسبت کٹتی جائے گی اور اللہ رب العزت کے قہر کی بھیٹ چڑھتی جائے گی وہ امت. آج کچھ اس قسم کا حال ہے. علماء کرام ہیں تو ان کے اندر بھی اس نشاندہی کرنے کی طاقت نہیں رہی. پیران عظام ہیں تو وہ پہلے سے ہی اللہ کی بغاوت سے اترے ہوئے ہیں. عمراء ہیں تو وہ پہلے ہی سے اللہ کے ناواقف ہیں. بادشاہ ہیں تو مادر پدر آزاد آ رہے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کس باغ کی مولی ہے یہ. جب یہ چاروں طبقے بگڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلی رد پڑتی ہے تو عزت محمد مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، کیونکہ کارگاہ عالم کے اندر شرافت کا چہرہ ہے تو محمد ہے، سیاست کا مقام ہے تو محمد ہے، ولایت کا مرکز ہے تو محمد ہے، نزاکت کا مقام ہے تو محمد ہے، عزت و وجاہت کا امام ہے تو محمد ہے، شرافت اور دیانت کا چہرہ ہے تو محمد ہے، نزاکت اور وحدت کی دلیل ہے تو محمد ہے، اللہ کا جمیل و خلیل ہے تو محمد ہے، ولیوں کا سردار ہے تو محمد ہے، تقوی کا پیغار ہے تو محمد ہے، مہر بے قرار ہے تو محمد ہے، نزاکت کی امامت ہے تو محمد میں ہے، ولایت و حجت کا پیکر ہے تو محمد ہے، اللہ کی وحدت کا نمونہ ہے تو محمد ہے، قرآن مقدس کا مبین ہے تو محمد ہے. جب محمد الرسول اللہ کی عزت کے آنچ پڑتی ہے امت کی طرف سے، جب اس کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اللہ اس امت کو آپس میں لڑا کی طرح برباد کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کوئی تقویٰ نہیں رہتا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کا تعلق آپس میں ہے تو وہ اطاعت رسول اور اطاعت خدا کا ہے. زمین پہ جو ہی غلط حرکت کرے گی امت، اس غلط حرکت کی زد پڑے گی تو عزت محمد مصطفیٰ پہ پڑے گی. اللہ کریم ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہر قسم کی بے اعتدالیاں معاف کرتے ہیں. اللہ کریم کا قانون ہے روز اول سے، یہ قانون ہے اول والا سے، ہر حتیٰ کے شرک کی مدت بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ کی بید بھی اللہ برداشت نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا تھا کائنات عرب کے اندر، دیکھو 650 سال ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے. تم نے ہر قسم کا شرک کیا ہے، اللہ کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے ساتھ غداریاں کی ہیں، زندہ اللہ کو چھوڑ کے مردوں کو تم نے پوجنا شروع کیا ہے. اللہ پہ اعتماد اتنا نہیں جتنا تمہارے اپنے دلوں کے اندر اپنے پیروں کی بلی رکھی ہوئی پہ اعتماد ہے. تم نے ہر قسم کی غداری و بے ایمانی کی، میں نے آج تک تمہیں ہلایا بھی نہیں، تمہاری چادر چار دیواری کو کبھی میں نے سوراخ بھی نہیں کیا. مگر سن لو، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اب آ گیا ہے میرا محمد پاک، تم نے جتنے کرتوت کیے تھے میں تو وہ سب کو معاف کر سکتا ہوں، مگر اگر محمد الرسول اللہ کی بے ادبی کی تو میں معاف نہیں کروں گا تمہیں. معلوم ہوتا ہے اس کائنات کے اندر عزت رسول کا بلا واسطہ تعلق ہے تو عزت خدا سے ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محمد الرسول اللہ کی بات مان لی، اب دوسرے کسی گھر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. فقد اطاع اللہ، اس نے اپنے اللہ کو بالکل راضی کر لیا. جب امت اپنی نسبت کو بھی توڑنا شروع کر دے، میں داڑھی کا نام تو نہیں لیتا کیونکہ اس سے تو ہمارے اپنے بھی روٹھ جاتے ہیں. یہ نسبت ہے کہ نہیں محمد الرسول اللہ سے؟ آپ بولیں اپنے ایمان سے بولیں. یہ کوئی نسبت نہیں، یہ ایسی نسبت ہے جس نسبت کو یوں کر کے اللہ کا پیغمبر فرماتے تھے اللہ ان بالوں کا واسطہ، اللہ یوں ہی اپنے بال دکھاتے تھے. اللہ کریم فرماتے تھے میرے پیغمبر تیرے ان بالوں کی اتنی عزت ہے، تو مانگتا جا اور میں دیتا جاؤں گا. جب امت کے اندر پیغمبر کی نسبت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اللہ کریم اس قوم کی عزت کو بالکل ٹھکرا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نسبت جس چیز سے ہو گئی ہے وہ چیز بے مثال بنتی گئی. کیا ہوتی گئی ہے؟ دیکھو نبی علیہ السلام جہاد پہ جا رہے ہیں اور ایک صحابی ہے، اس کا بالکل ٹٹو قسم کا گھوڑا تھا. نبی علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو وہ اس کو مار کے اس کے پورے اس نے بالکل سجا پجا کے رکھ دیے.
نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے کیوں مارتا ہے اس کو؟ وہ کہنے لگا جی کھاتا تو ہے نا 3 گھوڑے کے برابر، مگر جب بھی میں اس کی پیٹھ پہ آتا ہوں کاٹھی ڈال کے تو یہ ایسے نہ مراد دلتے نکالتا ہے کہ مجھے گرانے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ کام نہیں کرتا تو اب اس کو میں ماروں نہیں تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات سن، یہ میرا گھوڑا لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ اب دیکھنا نسبت تبدیل ہو رہی ہے، میرا گھوڑا تو نبی علیہ السلام کا گھوڑا تھا پنج کلیان متفلیہ سافل اور جہاد کے مقام پہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہونے والا اور چوتھے پاؤں کی نوک صرف زمین پہ لگا کے رکھنے والا، وہ بھی ایک بے مثال قسم کی سواری تھی محمد رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ شرم کے مارے اس کا زمین کے اندر سر گر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو یہ لائق نہیں ہے کہ گھوڑا آپ کا اور میرا یہ تو گھوڑا کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو سودا کر لے یا قسم کھا لے کہ میں اس کو آئندہ ماروں گا۔ اللہ اللہ کے پاک پیغمبر کے وجود مقدس میں رحمت الہیہ کے اتنے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں کہ حیوانوں پہ بھی ظلم کرنا نبی کریم کو برداشت، یا تو سودا کر لے۔ وہ تھوڑا سا خاموشی میں ڈوب گیا، نبی کریم نے جلدی کر کے فرمایا یہ لے میرا گھوڑا اپنے ہاتھ میں لگا، ہم اس کی تھام لے، اور اس والا گھوڑا نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ میں تھما لیا اور حکم دیا جلدی میرے سامنے چلو گھوڑے پہ اور چلو، لشکر کے ساتھ مل جاؤ، میں سب کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ صحابی نے لگائی چھلانگ، چڑھ گیا گھوڑے پہ، نبی علیہ السلام والا گھوڑا تھا، یوں ہی کاٹھی پہ اس کا وجود آیا تو پھر ایک ہی نظر میں وہ کتنے فاصلے پہ لشکر تھا وہاں پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے دیکھتے رہے، پھر اب وہ لوگ سارا لشکر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ اب دیکھیں نبی پاک کے ساتھ گھوڑا کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی جب دیکھ رہے تھے کہ پورا لشکر منتظر ہو گیا ہے، اس وقت صحابی کہتے ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے، صحابی کہتے ہیں انا وجدنا لبہرا، ہم دیکھ رہے تھے جو ہی اللہ کے پاک رسول نے پلاکی لگا کے اس کی کاٹھی پہ جو ہی وجود رکھا تو یوں دوڑا وہ گھوڑا، انا وجدنا لبہرا، جس طرح سمندر کے اندر پانی کے اندر تلوار ماری جائے تو اٹکاؤ پیدا نہیں ہوتا، پھر تو وہ ساری فوج لشکر والے گھوڑے پیچھے رہ گئے مگر محمد رسول اللہ والی سواری تمام سے آگے نکل۔ انا وجدنا لبہرا، ہم نے ان کو سمندر پایا جس کی موجوں اور ٹھاٹھوں کو اٹکانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، جس چیز کے ساتھ نسبت محمد رسول اللہ کو ہو گئی وہ نسبت بھی بے مثال، وہ چیز بھی بے مثال، اس لیے یہ کہا جاتا ہے اور قانون ہے اللہ بے مثل ہے تو محمد بے مثال ہے۔ حیوان اپنی نسبت کو توڑ نہیں سکتا، یہ انسان کے ذہن میں کیا تخریب کاری ہے کہ اپنی نسبتوں کو توڑ لیتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ اللہ، عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی ہے کہ نہیں لگی ہے نا؟ تہمت ہی نہیں بہتان لگا ہے، بہتان سے بھی زیادہ تومار لگا ہے، تومار سے بھی زیادہ طوفان اٹھایا ہے، سب کچھ کیا گیا۔ 1.5 ماہ تک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان رہے کہ یہ امر واقعہ کس طرح ہے، حقیقت کس طرح ہے، پریشان رہے، مگر اللہ کریم کو مقصود یہ تھا کہ نسبت نبوت کا مقام دکھانا مقصود تھا اصل، اس لیے فوری طور پہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ 1.5 ماہ تک اللہ کے پیغمبر حیران سرگردان ہو کے کھانا پینا چھوٹ گیا، تبلیغ کا مزہ بے کیف ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے بعض صحابہ سے پوچھا کرتے تھے او عثمان تو بتا کیوں تو ہے حیا اور شرم کا کھو، اس لیے وہ حیا کا کنواں، تو بتا میری عائشہ کے ذمے ایسا قصور ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ بے ایمان لوگ
उथम मचा रहे हैं। हजरत उस्मान ने लाख मर्तबा कहा, हजरत 9 साल हो गए हैं आपके हाथ पे बैत किए हुए, अब तक मैंने बड़ा जोर लगाया है, आपको नंगे बदन भी देखा, कपड़ों समेत भी देखा, आपके बिस्तर को भी देखा, आपके खटड़े चारपाई को भी देखा, आपकी सेज को भी देखा, मगर मैंने आज तक आपकी किसी मनसूब चीज के ऊपर मक्खी को बैठते नहीं देखा। जो चीज आपसे मनसूब है, चाहे वो चारपाई है, चाहे वो कपड़ा है, नया है या पुराना है, चाहे वो खटड़ा है, चाहे वो सेज है, चाहे मिंबर है, चाहे आपकी नालान मुकद्दस और जूतों का जोड़ा है, चाहे आपने पहनना शुरू किया है या आपने पहनना छोड़ दिया है, मुझे अल्लाह की कसम मैंने टोह टोह के देखा है और जोर लगा के देखा है। जिस चीज के साथ भी आपके वजूद को निस्बत हो गई थी, मैंने आज तक देखा है कि उस पर अल्लाह ने मक्खी को भी बैठने नहीं दिया। जब आपकी निस्बत इतनी ऊंची है, इतनी उलिया है, इतनी गुलबा है, इतनी उलवा है, इतनी तकवा है, इतनी कुसवा है, इतनी उल्हा है, इतनी नुवा है, इतनी उमना है, तो फिर आपकी बस्त्रा पे, आपकी चादर चार दीवारी पे या आपकी सेज पे ऐसी औरत को कैसे अल्लाह आने देगा? जब अल्लाह आपकी किसी छोड़ी हुई चीज पर मक्खी को भी बैठना गवारा नहीं करता। इसलिए मेरा दिल करता है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की चादर वो तौहीद वाली पे कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह आपकी रिसालत वाली और तहारत वाली चादर और सेज पे भी कोई गंदी औरत नहीं आ सकती। तो फिर अल्लाह करीम ने भी फरमा दिया, अल्लाह पाक ने फरमा दिया, खुद अल्लाह करीम ने भी फरमा दिया, खुद अल्लाह करीम ने फरमाया, सुबहानका हाज़ा, अल्लाह अल्लाह, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मोमिनों को चाहिए था जब बेईमानों ने बदज़बानी शुरू की थी कि मोहम्मद की ये बीवी ऐसी है वैसी है, उन्हें सुनने के बाद ये चाहिए था फौरन कह देते सुबहानका। हाय 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 हाय, क्या कहते? ये सुबहान सिफत किसकी है? फौरन कह देते सुबहानका। अल्लाह जिस तरह तेरी तौहीद का बिस्तर पाक है, इसी तरह हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, इसी तरह मोहम्मद करीम का बिस्तर भी इस ऐब से बिल्कुल पाक है। अल्लाह के पैगंबर की निस्बत को मामूली चीज नहीं। लोग यूं तनखा देते हैं और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस चंद नमाजों के लिए अपने बिल्कुल खल्ले जैसा मेहराब पैदा कर लिया और अपनी चादर अपने तखनों से ऊपर लटका ली, सिर बिल्कुल कोना कद्दू छिले हुए की तरह कर दिया, घटे हो करके चलते रहे। भाई निस्बत इसका नाम नहीं है। निस्बत ये है जिस चीज से मोहम्मद पाक को प्यार हो गया है, जिससे मोहम्मद को लगाव हो गया है, जब तक वो निस्बत कामयाब नहीं करोगे, जब तक उस निस्बत को अदा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुसलमान कौम की इज्जत कभी महफूज नहीं रह सकती कायनात। अल्लाह के पैगंबर करीम को ये थोड़ी निस्बत है। एक शख्स की जुबान से क्या निकल जाता है? जिस तरह अल्लाह चाहे और अल्लाह का हबीब चाहे। कहा था ना, जिस तरह अल्लाह चाहे और अल्लाह का हबीब चाहे। यहूदियों ने गप्पे उड़ाना शुरू कर दी। देखो हमें तो रोकते हैं कि अल्लाह का शरीक कोई नहीं, मोहम्मद के अपने साथी जो मुंह में आता है वो कहे जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं। उसने कह दिया हम कहते हैं जिस तरह अल्लाह और ईसा चाहे, अल्लाह और उज़ैर चाहे, ये कहते हैं अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहम्मद चाहे, तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कहाँ है वो कहने वाला? सामने आया। फिर अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। कोई होता ना हमारे जैसा कोई हमातर आदमी तो कहता शाबाश, चलो तेरे दिल में मेरा मकाम तो है ना, तूने मुझे अल्लाह के साथ मुझे मिला दिया है। बहरहाल चूंकि खुलूस के साथ तूने हमें मिलाया है अल्लाह के मकाम पे, इसलिए तुम्हें हारजे कोई नहीं। मगर ये अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के पैगंबर क्या कहते हैं? अजालतनी लिल्लाहि निद्दन,
رہے ہیں؟ کیا مجھے اللہ کا شریک بنا دیا تو نے؟ میرا سارا کیا کرا کے پانی پھیر دیا ہے؟ کون ہوتا ہوں میں اور کون ہوتا ہے تو کہنے والا کہ جس طرح اللہ اور اس کا حبیب چاہے صرف اکیلا اللہ ہی چاہ سکتا ہے اور کسی کی چاہت نہیں چل سکتے. خبردار آئندہ کے لیے مت کے کہنا یہی کچھ کہا کرو ماشاء اللہ فقط وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. اللہ کی مرضی کے ساتھ اور کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. بلکہ فرمایا لا املک لنفسی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنے وجود سے دکھ دور کرنا چاہوں تو مجھے اس کا اختیار نہیں. اگر میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو مجھے اس کا اختیار نہیں. میں چاہوں کہ ہر دن تازہ کھانا ملے مجھے اس کا اختیار نہیں. 12 دن تک میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی. میں شکر کر لیا کرتا ہوں. میری زندگی گزر رہی ہے تو ماشاء اللہ جس طرح وہ چاہتا ہے میری زندگی گزرتی ہے اس طرح نہیں گزرتی جس طرح میں چاہتا ہوں. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پنج تن پاک ہو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بابا گھمکول اللہ 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 کے پیر ڈھول. خدا جانے کہاں کہاں سے یہ گھر گھر کے لاتے ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر سے جب تمہاری نسبت ہی ٹوٹ جائے گی تو امتی کیسے ہوگے؟ ساری نسبتوں کو توڑ کے رکھ دیا جائے مگر محمد پاک والی نسبت کو کبھی گھن نہ لگنے دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں تو میرے پیغمبر کی عزت رکھ لے میں تیری عزت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر کا ہاتھ بھی جہاں پھر گیا ہے وہاں نسبت مکمل ہو گئی ہے. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نا نبی کریم نے فرمایا صدیق مجھے پیاس لگی ہے یار. یہ ہجرت کے موقع کا واقعہ ہے اور جا رہے ہیں ہم جنگل کے اندر. تیری پیاس تو بجھ گئی مجھے اب سچی بات ہے کہ پیاس لگی ہے کہیں سے کوئی انتظام کر شف ہی نہ خیبہ. صاحب نے دیکھو نگاہ اٹھا کے وہاں ایک تمبو نظر آ رہا ہے صاحبان نظر آ رہا ہے. مجھے اپنے کندھوں سے نیچے اتار کے میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور تو جا وہاں کوئی نہ کوئی آبادی ضرور معلوم ہوتی ہے. جنگل میں کوئی نہ کوئی ڈیرا لگایا ہوا معلوم ہوتا ہے. وہاں صاحبان ہے اور کناٹیں معلوم ہوتی ہیں. وہاں سے جا کے پوچھ کوئی چلو پانی کا مل جائے تو مجھے پیاس لگی ہے. صدیق اکبر نے وہاں اتار دیا تو گئے سیدھے وہ جہاں تمبو لگا ہوا تھا باہر سے کناتیں بھی لگی ہوئی ہیں. ایڑیاں اٹھا کے اللہ کے پاک بندے نے دیکھا ایک بڈھی عورت ہے جو چرخا چلا رہی ہے کاٹ رہی ہے. جب یوں اوپر لے جاتی ہے تو رو رو کی آواز بھی آتی ہے. کچھ گلگلا بھی رہی ہے کچھ گدگلا بھی رہی ہے کچھ نہ کچھ گا بھی رہی ہے مگر آنسو بھی آنکھوں سے جاری ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بچھڑے ہوئے اپنے محبوب کے متعلق کو بات کہہ رہی تھی. پاس ایک چھوٹی سی اور بالکل لسی پنل دبلی قسم کی بکری بھی بندھی ہوئی تھی. حضرت صدیق نے کہا یا اماں جی. اس نے دیکھا اس نے کہا کون ہے مجھے اماں کہنے والا؟ میں تو پہلے ایک اماں کہنے والے بیٹے کو رو رہی ہوں. میرے سارے میکے اور سسرال والے سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. میرا ایک بیٹا باقی بچ رہا تھا. وہ جایا کرتا تھا میرے لیے خرچہ پانی لے آنے کے لیے مگر پہلے تیسرے دن واپس آ جایا کرتا تھا. اب کی بار وہ گیا تو 7 دن سے اوپر ہو گیا وہ بھی نہیں مڑ کے آیا. میں تو رو رہی تھی کہ وہ ایک بچا ہوا دانا بھی اللہ نے مجھ سے لے لیا. تو کون ہے مجھے ماں کہنے والا؟ صدیق اکبر نے کہا تو ماں جیسی ہے اس لیے میں نے امی کر کے بلایا ہے. وہ کہنے لگی ماں خطبوں کا کیا کام ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگی بیٹا پانی کے لیے تو میں خود ترس رہی ہوں عالم مایوسی کے اندر خود رو رہی ہوں
کہ پانی اور رزق لے آنے والا میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، اب تو کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہٹ کے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بڈھی سی عورت بیٹھی ہے مگر اس کے پاس پانی کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ایک دبلی سی بکری ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا صدیق، جا کے اس بڈھی کو کہے یہی بکری دے دے چند منٹوں کے لیے، پھر تمہیں واپس کر دیں گے۔ اللہ جہاں نسبت پیدا کرنا چاہے وہاں کوئی حادثہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر آ کے کہتے ہیں اماں یہی بکری چاہیے۔ وہ کہنے لگی شکل کے تو بڑے موچلے معلوم ہوتے ہیں بہترین، مگر عقل کو پورا سورا معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا یہ بکری جو ہے من تبرت و من تزجت و محتبلت و من تاجت، عرب کی بدریہ عورت کی زبان سے بھی لفظ وہ نکل رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش سے نازل ہو رہے ہیں۔ خلص عرب تو جس بکری کے متعلق پوچھتا ہے یہ تو بالکل اجڑی پجڑی ہے، بالکل اوتری نکھتری ہے، نہ تو اس کے نزدیک کبھی کوئی نر آیا، نہ کبھی اس کو حمل ہوا، نہ اس کی وہ تھنیاں ہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ کھاتی بھی اچھا خاصا ہے، مڑکتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، مگر یوں ہی ٹہراتی رہتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی نشانی ہے اس مادہ والی، نہ کسی نر کے قریب گئی ہے۔ معتبلت ومن تاجت ومن تمزج ومن تزجت، یہ بالکل اکیلی ہے، نکمی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہی دے دے چند منٹوں کے لیے دے دے۔ وہ کہنے لگی کیا کرتا ہے تو؟ کہنے لگے میرے ساتھ والا ساتھی کہتا ہے یہی چند منٹوں کے لیے لے آ، پھر واپس کر کے دے دے گے، ہم کہیں لے کے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی ذرا دیکھو تو صحیح وہ تیرا ساتھی کون سا ہے اور وجہ کیا ہے؟ جس وقت اس نے اندر سے کھڑے ہو کے اپنی ایڑیوں کے بل ہو کے دیکھا تو کہنے لگی بلے بلے بلے، کہنے لگی یہ کیا بات ہے، عجیب ہے۔ صداق اللہ صداق اللہ صداق اللہ تفق توبہ صداق اللہ، اللہ قربان کر دے مجھے اس بندے پہ جس کے چہرے کے اوپر معلوم ہوتا ہے سورج ابھی ابھر رہا ہے، وضحا کی اٹکیلیاں لگی ہوئی ہیں، جس کی زلفیں تو واللہ لذا سجا کے کنڈل دکھا رہی ہیں، روٹھے یار منا رہے ہیں۔ آہا ہا ہا عجیب بات ہے، اس جیسا تیرے ساتھ ہو پھر بھی تجھے پیاس لگی ہوئی ہو، اس کو دیکھ کے تو مجھے مرا ہوا بیٹا بھی مجھے بھول گیا ہے، تجھے ابھی تک پیاس ستا رہی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اماں پیاس بھی اسی کو لگی ہوئی ہے، مجھے نہیں ہے، پیاس بھی ہے تو اسی جوان کو ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے جناب وما لیلۃ القدر فی لیلۃ البدر فتقتلقت کما لیلۃ البدر، کمال یہ ہے اس کے چہرے سے تو معلوم ہو رہا ہے چودھری کا چاند ابھر رہا ہے، اس کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ سچی بات بتاؤ۔ صدیق اکبر کے کہنے لگی کیا راز ہے اس میں؟ وہ کہنے لگے واللہ آتشا، اللہ کی قسم ہے پیاس انہیں کو لگی ہے، ہمیں کوئی نہیں لگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بی بی کہنے لگی میں دے تو دیتی پر تمہاری واقفیت نہیں ہے، تم دیکھنے کے تو بڑے اچھے ہو سکتا ہے تم میری بکری لے کے تتر ہو جاؤ چلے نہ جاؤ۔ اللہ نے تو ایسا واقعہ، حالانکہ اللہ کا پاک رسول وہی نہیں ہے جس کی انگلیوں سے پانی کی لہریں اللہ نے بہا دی تھی، یہاں تو نہیں ہوا، صرف نسبت دکھانا مقصود تھا کہ جس چیز کے ساتھ میرے محمد کو نسبت ہو جاتی ہے وہ نسبت اگر قائم دائم رہ جائے تو وہ منسوب چیز بھی بے مثال ہو جاتی ہے، جس طرح خود تقدس محمد بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر اس مائی نے بہرحال وہ دے دی، البتہ اس نے پوچھا ضرور یہ کون ہے تیرے ساتھ والا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں امی
یہ میرے ساتھ والا میرا ساتھی ہے، رفیق سفر ہے. کہنے لگی ہے کون؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پاؤں کے تلووں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہائے اللہ، اب اگر میں صحیح بات بتا دوں کہ اس کا نام محمد ہے، ہو سکتا ہے یہ بڈھی بھی مکے والوں کے خاندان سے ہو. اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو میں اس کا ڈاٹا توڑ کے رکھ دوں گا، گردن اڑا دوں گا. اس لیے بندے کا قبول کرنا پڑے گا. اور جھوٹ بولوں تو میری صداقت کے اندر فرق آتا ہے، کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بھول کر بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اس لیے کہنے لگے میرے ساتھ والا ساتھی کون ہے؟ رجل یہدی سبیلی، ایک مرد ایسا ہے میرے ساتھ کہ جب چلتے ہیں کہیں سے راستہ میں بھولنے لگتا ہوں، مجھے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے پٹڑی پہ چڑھا دیا کرتا ہے. وہ پٹڑی عرب کے علاقے کے کچھ جنگل اور صحرا کے زمین کے راستوں پہ رہ گئی، مگر عرش معلیٰ پہ سوار ہو گیا فوراً. خیال صدیق اکبر کا سانپ بھی مرے، لاٹھی بھی بچ جائے، جھوٹ بھی نہ ہو، اور محمد رسول اللہ کا نام بھی نہیں بتایا. اللہ کے پاک باز بندے نے جب یہ کہہ دیا، اس نے کہا اچھا لے جا یہ بکری، مگر بیٹا میں ساتھ ساتھ آؤں گی، مجھے اتنا اعتبار تو تم پہ نہیں ہے. بکری صدیق اکبر کھینچ کے آ رہے ہیں، پیچھے ساتھ ساتھ وہ بڈھی بھی تمک مدک تمک رمک تمک ساتھ ساتھ پاؤں روکتی چڑھتی چلتی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں دیکھنے کے تو بڑے سونے خوبصورت ہیں اور ان کے ماتھے پہ نور کی الٹیاں لگی ہوئی ہیں، مگر ہو سکتا ہے اندر سے کوئی چھوڑ ہوں. جب آئی نا دیکھتی ہے کہ نبی علیہ السلام چند قدم آگے چل کے کہتے ہیں او ابو بکر سک الیہ سک الیہ سک الیہ، جلدی لیا بکری کو. 2-3 قدم اللہ کے پاک پیغمبر سامنے پہ چلتے ہیں اور چلتے ہوئے آ کے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بکری کا کان پکڑ لیتی ہے اور حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں نیچے بیٹھ جا، ان کی تھنیوں والی جگہ کو ٹٹولنا شروع کر دے. بڈھی بھی دیکھ رہی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی ہو کے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ٹٹول رہے ہیں اور پہلے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تھنی کے نشان تو ہے بھی نہیں، پیدا بھی نہیں. نبی کریم نے اپنے بائیں ہاتھ سے کان پکڑا بکری کا اور دایاں ہاتھ سے نسبت پیدا کر دی. اپنا دایاں ہاتھ دہنا ہاتھ نبی کریم نے اب بکری کے سر پر رکھ کے کا فرمانا شروع کر دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. دوسری آیات نہیں پڑھی، یہی آیت منتخب کی ہے اور آیات بھی ساری تھی، مگر ان کے ساتھ وہ نسبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی جو نسبت دینا چاہتے تھے. وہ نسبت اس سے ہونا چاہیے تھی جہاں خود محمد رسول اللہ پہ اللہ کے احسان کا ذکر ہوتا. اس لیے یہ نہیں پڑھا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، یہ نہیں پڑھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی نہیں پڑھی اور یہ آیت بھی نہیں پڑھی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ آیت نہیں پڑھی. آیت پڑھی تو وہ پڑھی ہے جس میں اللہ اور محمد کی نسبت موجود تھی. پھر قرآن اور محمد کی
کی نسبت موجود تھی، پھر محمد اور بکری کے ساتھ نسبت لگانی تھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی وہ ذات ہے. ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں. نسبت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بولو نسبت. اور جب حجام کا ہاتھ یہاں لگتا ہے اور اس طرح لگتا ہے، اس کے ساتھ کب نسبت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہاں بھی تو نسبت ہے نا. اور یہ بھی تو نسبت ہے جس کے ہاتھ پھیر پھیر کے اللہ کے رسول اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے جس نے اتارا قرآن پاک اپنے بندے پہ. اشارہ کس طرف کرتے ہیں؟ اپنی طرف. جس نے قرآن کی نسبت محمد کے ساتھ بنا دی، اس نسبت کا پھر یہ نتیجہ یہ نکلا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. 14 طبق کی کائنات کا سردار بن گیا محمد. یا تو مکے کی گلیوں میں درے یتیم بن کے چلا کرتا تھا، لوگ سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے یہ عجیب قسمت والا بچہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی زیارت بھی نہیں کی. یا تو یہ حالت تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. جب تو اور میں ملے او میرے پاک محمد، اس وقت تو یتیم تھا، فآوی ٹھکانہ میں نے آپ کو بنا دیا. پھر وجدک عائلا فاغنی، تیری روٹی کا بندوبست کوئی نہیں تھا، میں نے دنیا سے تجھے بے نیاز کر دیا. وجدک عائلا فاغنی مطلب کیا؟ ٹھکانہ بھی میں نے دیا. یہ ساری چیزیں کس طرح دی؟ تبارک الذی نزل الفرقان، آپ پہ قرآن نازل کیا، اس کی وجہ سے تمام دکھ بھی دور ہو گئے، تمام نسبتیں بھی اگلی ساری ختم ہو گئی، تمام کائنات کے ساتھ کرنٹ بھی آپ کا پیدا ہو گیا، آپ کا تقدس بھی بحال ہو گیا، آپ کی عزت بھی بحال ہو گئی، آپ کا تنور بھی بحال ہو گیا، آپ کا تصور بھی ورفعنا لک ذکرک. جہاں تک میرا ذکر ہوگا وہاں تک محمد کا ذکر بھی ساتھ ہونے رہے گا. یہ جو کیا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جس طرح میرے ساتھ قرآن کی نسبت کی ہے تو مجھے سردار بنا دیا ہے، اسی طرح میرا ہاتھ بھی اور زبان کی نسبت بکری سے لگائی جا رہی ہے جو اوتری نکھتری ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اس کو بھی اسی طرح سردار بنا دے بکریوں کا. جو ہی نسبت ہوئی تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تھن تو نہیں ہے، تھنوٹ آ گئے. کتنے آ گئے؟ یہ صرف تھر نہیں ہے، یہ تو تھنوٹ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کا تو کلاوہ چٹے میں بھی نہیں آتا. نبی کریم فرماتے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے بڈھی اماں کو کہو کہ وہ کوئی برتن لے آئے. آپ برابر کیا کہے چلے جا رہے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. جب اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بڈھی اماں کو کہو کوئی برتن لے آئے، وہ برتن لے کے آتی ہے نا، جب برتن بھر جاتا ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں اماں اور لے آؤ. امی تو ویسے چنگیاں چلا چلا کے چل رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ 13 سال کی چھوکری چل رہی ہے، بڈھی بڈھی تو ٹھیک ہے. وہ سوچتی تھی یہ تھا کیا اور ہو کیا گیا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس طرح اپنی نسبت کو داغ نہیں لگنے دیا. محمد کی نسبت بھی جس سے ہو جائے اس کو داغ نہیں لگ سکتا. پھر وہ منسوب چیز جو ہے، جس طرح خود اللہ کا پیغمبر بے مثال ہے، پیغمبر سے جس چیز کی نسبت ہو جائے گی وہ چیز بھی بے مثال ہوتی جائے گی. مائی دوڑ رہی ہے، یوں دوڑتی ہے، ایک چھلانگ لگاتی ہے گھر پہنچ جاتی ہے، وہاں سے چھلانگ لگاتی ہے ادھر پہنچ جاتی ہے، 18 برتن بھر جاتے ہیں. جب کہتی ہے صدیق پر امی اور لیا، امی گھر جاتی ہے، وہاں سے چیخ کے کہتی ہے ما عندی
معافی بیتی من الامانی، اور مجھے ہم دیکھے اللہ کی قسم ہے بزرگوں، میرے گھر کے اندر اب تو برتن رہا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتا ہے صدیق ارسلھا، اس کو چھوڑ دے، اگر اس مٹھی کے برتن ختم نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے تھنوں سے دودھ کبھی ختم نہ ہو سکتا۔ نسبت پیغمبر کریم کی، اس میں تو کوئی داغ نہیں لگ سکتا، اگر لگایا ہے داغ تو اس امت میں لگایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو نسبت اللہ سے تھی، اس امت نے قبروں سے نسبت جوڑ دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ سے دعا مانگنے کی نسبت تھی، انہوں نے تعویذوں اور ٹوڑے ٹپلیوں پہ کام کرانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو نسبت تھی اور اپنے سیج کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کی سیج کو بکواس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو نسبت تھی صدیق اکبر کے ساتھ، انہوں نے صدیق کو پھونکنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو نسبت تھی اپنی چارپائی کے ساتھ، انہوں نے پیغمبر کی چادر چار دیواری پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو نسبت تھی اپنی سنت کے ساتھ، انہوں نے سنت کی جگہ اور ساری کی ساری بدعتیں نکالنا شروع کر دی ہے۔ جب تک اللہ کریم کے پیغمبر کے ساتھ نسبت امت کی صحیح نہیں ہو سکے گی، اس وقت تک اس قوم کے اندر امن قتل پیدا نہیں ہو سکتا۔ کبھی اس مرض کو سمجھانا ہے کسی نے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتنی نسبت، اللہ اللہ کتنے دل گردے کی بات ہے۔ یہ کسی خنزیر کا بھی دل گردہ ہو جو ایسی نسبت کا پاک کے ساتھ پھر مقابلہ کر کے دوسروں کی طرف نسبت جوڑتا ہے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ نسبت نہیں جوڑتا۔ میں مسئلہ آج داڑھی والا نہیں کرتا، ویسے تم بھی حیا کرو، داڑھی والا مسئلہ تو آج میں نہیں کرتا۔ کیا کروں تو پھر حجامت ہوگی اچھی طرح، بات صاف ہے۔ مسلمان جو لوگ جب کہتے ہیں نا جی ہم مسلمان ہیں موحد ہیں اور تازہ مڈوا کے آئے بیٹھے تھے، خدا کی ذات واحد کی قسم ہے جی اس نے چاہتا ہے کہ چھتر اٹھا کے ان کے بخار پہ پاک صاف کرتے ہیں۔ بھئی یہ انسان ہے یا کوئی گدھا ہے؟ ادھر کہتا میں رسول اللہ کا امتی ہوں اور نسبت پیغمبر کے ساتھ یہ توڑتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس کی رکھو گے کہ نہیں؟ بحال کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جو کرو گے، نہیں جن کی پہلے ہے ہو نا، جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اور بھائی اگر تو ایک بھی اگر اسی پہ آ جائے میری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی اور چند منٹ دیکھ لو، وقت ہو تو نہیں گیا، 2 بجے ہوگا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، نہیں آج تو آپ 3 بجے ہی کہیں گے۔ اللہ اللہ اچھا کیا مصیبت ہے اسلام کا یہ کیا تھا عذاب؟ اچھا کتاب، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو ہم سب کو عزت رسول پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت کو قائم رکھنا، اس جیسا کمال امت میں قتل نہیں ہو سکتا۔ جو ادا اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے، سب سے پہلی ادا یہی ہے کہ امید لگائی جائے تو کس کے ساتھ؟ امید و بیم کی آماج گاہ سوا اللہ کے اور اتنا تقدس اللہ کے جلال کا موجود ہونا چاہیے کہ ایک سانس کی دیر کے برابر بھی اپنے مالک سے آدمی غافل نہ ہو۔ یہ اصل نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی نسبت، سب سے اول نسبت، سب سے اکبر نسبت، سب سے اولا نسبت یہی ہے، ایک لحظے کے لیے بھی بندہ اپنے اللہ کی امید اور ڈر سے کبھی خالی نہ ہو۔ زبان سے ذکر کرے یا نہ کرے، دل لٹکتا رہے تو ہمیشہ اپنے اللہ کی یاد میں۔ یہ ہے اصل نسبت رسول اللہ کی۔ اس وجہ سے عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں؟ کان رسول اللہ یذکر اللہ
وسلم فی کل احیان، ایک سانس بھی ایسا نہیں تھا جس سانس کی دیر میں اپنے اللہ سے ذکر سے غافل ہوتے محمد پاک، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب نماز پڑھتے تھے محمد رسول اللہ، عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں وہاں سے چلتی، دور سے چل کے آ کے آپ کے ماتھے کے قریب ماتھا لگاتی، غور سے دیکھا کرتی نبی پاک کو کہ نبی علیہ السلام یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یا نواز ہے یا مخموم ہے۔ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جب آپ کی جبین مقدس کے قریب اپنی جبین لگاتی میں تب بھی یہ محسوس کرتی کہ ایک دن کے دیکھے ہوئے میرے نہیں ہے محمد پاک کسی ایسے محبوب کی لگن میں کھڑے ہے کہ عائشہ کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ یہ وہی محمد ہے یا کوئی اور۔ جو نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے کلمینی، او عائشہ آ میرے ساتھ تکلم کلام کر لے۔ ہاں جب عبادت کے دوران میں ہوتے تو میری واقفیت بھی ختم ہو جاتی محمد پاک کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا نبی کریم کا جس لمحے کے اندر آپ کے دل میں تصور اللہ کی توحید کا نہ ہو۔ جتنا ذکر اللہ کے رحیم کی توحید کا ہوگا وہاں شرک آنے کی گنجائش ہے۔ بولو یہ اپنے دل میں خیال کرے، وہ سمجھے کہ ساری کائنات کو پردوں سے دیکھنے والا بھی یہاں موجود ہے، ساری کائنات کو پردوں کے پیچھے دینے والا بھی یہاں موجود ہے، ساری کائنات کے پردوں کے پیچھے لینے والا اور سننے والا بھی موجود ہے، سب سے زیادہ قریب بھی موجود ہے، سب سے زیادہ ارحم بھی موجود ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ مر بھی جائے، گھر تباہ ہو جائے، کسی قبر پہ نہیں جائے گا، کسی تعویذ کی طرف نہیں دوڑے گا، کسی بزرگ کے سامنے یہی جا کے نہیں کرے گا، کسی پوجی کی طرف نہیں جائے گا، کسی کا پیشاب پینے کے لیے نہیں جائے گا، اسے پتا ہوگا کہ شفا خانہ یہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سوئے ہوئے، پیلو کا درخت ہے اس کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے، اس درخت کے ساتھ آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام تقریباً 1500 کے قریب ہیں، مدرسین کے نزدیک 1400 ہے اور مقررین کے نزدیک 1500 کے تقریباً لگ بھگ صحابی تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دے دیا جاؤ جا کے کھنڈ پنڈ کے سو جاؤ، جہاں منتشر ہو کے جہاں جہاں تمہیں پڑاؤ کی جگہ ملتی ہے سو رہے تھے، مگر اچانک ایک مشرک کہیں سے گزر رہا تھا، یوں ہی گزرتا ہے، ہوا بھی ادھر سے کچھ چل پڑی، اس ہوا میں خوشبو کی جھولیاں بھر بھر کے جنگل کی اس نگری میں ڈالنا شروع کر دے۔ کیوں؟ محمد پاک کے وجود میں جب سویا کرتے تھے، جب خراٹے آتے تھے تو خوشبو ایسی نکلا کرتی تھی، ایسی خوشبو بہشت میں بھی موجود نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ماں رہے تو اللہ کی قسم ہے بہشت کی ہوا بھی ایسی نہیں دل لگن ہوتی جیسا کہ محمد کے منہ سے آواز نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر سو رہے تھے اور بالکل چت لیٹے ہوئے تھے۔ صاحب عبرت لوگ ہمیشہ چت لیٹ کے گزارا کرتے ہیں، اللہ والے جب سونے لگتے ہیں تو اصل یہی طریقہ ہوتا ہے، تلوار سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ جب مشرک گزر رہا تھا ادھر ہوا کا گزر ہوا، جس چمن میں یار میرے، جس چمن میں یار میرے جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی پھر پر جھولیاں۔ ابھی تک تو زلفیں بھی نہیں کھولی محمد پاک نے، سو ہوئے ہیں محمد رسول اللہ، مگر منہ مبارک سے جو ہوا نکل رہی ہے اس کی جھولیاں پھر پھر کے وہ ہوا لے جا رہی ہے۔ مشرک نے جب سونگا تو معلوم کیا یہاں محمد ضرور ہے۔ وہ عرب والے مشرک بھی جانتے تو تھے نا، ابو جہل نہیں کہا کرتا تھا مارا ہے تو بے مثل محمد،
مجھے 75 سال کے پیٹے کی عمر کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا سچا اور سونا آج تک نہیں دیکھا۔ ہاں سچ کہنے والے اپنے گھر میں کہہ لیتے ہیں، البتہ میدان میں کہتے ہیں کہ احمد سعید بڑا کافر ہے، گھر میں انصاف کرتے ہیں کہ یہ غلام محمد ہے، یہ منکر نہیں ہے۔ توجہ ہے، آپ کے متعلق بھی ایسا کہیں گے۔ آپ جب اپنی نسبت اپنے پیغمبر سے مضبوط کریں گے، آپ کے متعلق بھی شیطان ایسا ہی کہے گا۔ اللہ کے پاک رسول کے متعلق وہ جانتے تھے ایسی خوشبو اور مہک یہ تو محمد پاک کے وجود سے نکل سکتی ہے، اور خطہ خود مسکول زمین کے اوپر کسی قسم کی خوشبو نہیں۔ وہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہیں سویا ہوا ہے محمد ہے، یہی تو لگاتا لگاتا اسے پتا چل گیا یہ تو سارا لشکر جو منتشر ہے سویا ہوا ہے، اور کہتا جدھر جدھر خوشبو کا ہلا زیادہ آتا نا ادھر ہی آیا، حتیٰ کہ اوپر سر پہ آ گیا جہاں اللہ کے پاک پیغمبر سو رہے تھے۔ دیکھا تو تلوار لٹکی ہوئی اوپر تھی، اس نے تلوار اٹھا کے اور یوں خیال کیا کہ اس خوشبو کا سرے سے سلسلہ ناش کرنا چاہیے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا محمد، نہ یہ خوشبو لوگوں کو چھلاتی رہے گی، اس لیے پڑے ہوئے سوئے کو میں اپنی تلوار کے ساتھ ٹوٹے کر دیتا ہوں۔ جو ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے تلوار تولی تو اتفاقی نبی کریم کی نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کیا ہوئی؟ اور یہ بات واضح تھی کہ آنکھیں سو بھی جایا کرتی تھی مگر محمد کا دل تو بیدار رہتا تھا۔ اور اس کائنات جو ارض و سما ہے اس کا تعلق تو ظاہری حواس کے ساتھ ہے، اس لیے نیند کی حالت میں سورج ابھرنے کا پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا، اور موت کی حالت میں کسی کی آواز سننے کا موقع بھی نہیں ہوتا تھا، مگر جب تک زندہ تھے چاہے گلگھونٹ نیند کی حالت میں ہو دل تو برابر جاگتا رہتا تھا محمد پاک کا۔ اللہ کے پیغمبر نے آنکھ کھولی تو مشرق تول رہا تھا، تو کہنے لگا قربان چاہیے، سبحان اللہ، آج اگر تم نہ ہوتے نا تو میں بول بھی نہ سکتا۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ اچھا آپ کو اس کا مطلب سکون آ گیا کہ میں اب بہشت میں جاؤں گا، اب کہیں جاؤں گا، واہ جی واہ۔ اچھا توجہ کیجیے گا کیا ہوا، میاں سے موقع ملنی کون بچائے گا تجھے مجھ کو، اللہ۔ اندر جو کھڑا تھا کیا بولو، اندر جو کیا تھا، نہیں تو میں ہوتے تو کہتے جس کے اندر کی گہرائیوں میں کیا کھڑا ہے اللہ۔ کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر لمحہ ہر لحظہ چونکہ اللہ کا جلال موجود ہے اس لیے بولتے ہیں تو بھی سوچ کے، کھولتے ہیں تو بھی سوچ کے، رولتے ہیں تو بھی سوچ کے، کھولتے ہیں تو بھی سوچ کے، جولتے ہیں تو بھی سوچ کے، سوچ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے کون بچائے گا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ۔ یوں ہی اللہ کیا اور کہا، ہاتھ مشرق کے تلوار سے گر گئی، خود گر گیا ہے، اور پیٹھ نیچے پاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے تلوار لے کے کہا میاں سے مکمل، اب تجھے کون بچائے گا۔ اندر میں جو اللہ نہیں تھا یم تھے، سب سے پہلی نسبت محمد پاک کی وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کا توکل اور امید ہمیشہ۔ ایسی اگر آدمی رٹا لگا لے تو شرک کے نزدیک جا سکتا ہی نہیں۔ جب تک یہ امت پیغمبر کریم والی نسبت کو محفوظ رکھے گی انشاءاللہ اس امت کا ایک بال بھی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر امت کے ذمہ دار طبقے نے ایسا کیا جیسا کہ اب ہو رہا ہے، پیغمبر ہر چیز سے نسبت جوڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی نسبت ان کے ساتھ توڑ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تو عزت محمد کا سوال ہے۔ امت نے اگر پیغمبر کی عزت نہ کی تو امت کی عزت کو بھی تخریب کاری کا شکار بنا دیا جائے گا۔ کبھی اس پہ بش مسلط ہوگا، کبھی مشرف مسلط ہوگا، کبھی کوئی اور حرام کا مخلف ہوگا۔ ایسے کریں گے امت کی جگہ عزت کی اڑا کے رکھ دیں گے۔ کبھی افغانستان تباہ ہے، کبھی عراق تباہ ہے، کبھی تنزانیہ تباہ ہے، کبھی پھر وقت آ جائے گا پاکستان بھی تباہ ہو جائے۔
نسبت جوڑنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو سب سارے بولو. نسبت کس سے؟ اللہ کے پاس پیغمبر سے. کیوں؟ پیغمبر کی عزت یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ تب راضی ہوتا ہے جب پیغمبر کریم کے ساتھ نسبت کو مکمل کیا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب نماز پڑھنے کی کوشش کرو. یہ لفظ تو بڑے مشہور ہیں اور عام ہیں. چونکہ مشہور ہیں اس لیے ان کی قیمت لوگ نہیں لگاتے، ورنہ پورے دین کا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں. کیونکہ لفظ اس میں آگے ہے من بنا للہ ہے، جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بناتا ہے. تو یہ بات سچی ہے کہ اللہ پوری بلڈنگ اس کو بہشت میں عطا کرتے ہیں. صرف دینے میں یہ راز ہے کہ جب دے رہا ہو مسجد کے لیے تو اس وقت یہ ارادہ ہو للہ. بولو نا کیا؟ یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے دے. کون آدمی ایسا ہے جسے بہشت کے اندر مکان نہیں چاہیے؟ ہے کوئی؟ جو ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. کوئی بھی نہیں سوا میرے اور آپ کو. یعنی جب ہر آدمی کا تقاضا یہ ہے کہ بہشت میں ہمیں مقام ملنا چاہیے، تو پھر اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرنا پڑے، پھر سوچنے والا ایمان سے بتائیے اللہ کا بندہ ہوگا؟ سوچنے تو وہ پڑے نا جو یہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے. جسے یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، اور انہیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جب وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تو شرع ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو بہشت میں ایک بلڈنگ دیتے ہیں جو پھر ایسی مسجد میں آبادی کرے گا، آمد رفت رکھے گا، اس کے لیے خدا جانے وائٹ ہاؤس بن جائے. تو یہ مسلمان کے پاس اگر کوئی خزانہ ہے تو صرف یقین والا ہے کہ اللہ کے پاس رسول کے الفاظ کی قیمت لگائے اور ان کی حقیقت کو سمجھے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد بنائی جا رہی تھی، ایک بندے نے دیکھا کہ ہر کو خرچ کر رہا ہے، مگر اس بیچارے کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے خرچ کرنے کے. یہی کچھ ہوا کہ اس نے اپنے گھر کی چار دیواری جو تھی، وہ مکان جو تھا، اس کے بنیاد سے ایرے سے ایک اینٹ اکھیڑ لی اور اکھیڑ کے اس کو بالکل دھو پا کے نیا بنا کے آ کے اس میں مسجد پہ مستریوں کے حوالے کر دی. میاں جی میں نے تعاون کیا. حالانکہ اسے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مکان کی چولہے تو کیوں ہلا رہا ہے اور خراب کر رہا ہے، یہ تو اس کی بنیاد ڈھیلی پڑ جائے. اس نے کہا بنیاد ڈھیلی پڑے یا نہ پڑے، پہلے ادھر تو بنیاد رکھتے ہیں نا. بہرحال مولانا روم فرماتے ہیں اس روایت کا پھر ترجمہ کرتے کرتے کہ رات کو اس آدمی کو خواب آتی ہے، نیند کی حالت میں کیا دیکھتا ہے کہ بہشت کا دروازہ اسے کھلا معلوم ہوتا ہے. اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، زر جواہرات اور موتیوں کے ساتھ جڑی ہوئی کوٹھیاں ہیں، ہلمل ہلمل کر رہی ہے. بہرحال وہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے یار اتنی بڑی کوٹھی یہ کس کو ملے گی؟ انہوں نے کہا، کہنے والے نے کہا یار جو مالک ہیں بڑے بے پرواہ لوگ ہیں، اگر دینے پہ آ جائے تو ایک اینٹ دینے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور اگر لار پہ آ جائے تو پورے مکان بنانے والوں کو بھی نہیں دیتے. اس لیے تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے ایک اینٹ دی تھی مسجد کے لیے، تو پھر سمع صوتا عالٍ، اوپر سے آواز سنی اس نے. اللہ کی اپنی قدرت کہاں سے آواز آئی؟ اس آواز سے یہ ہوا گھبرا نہیں، اگر اینٹ دی تھی نا ایک اینٹ، یہ ایک بلڈنگ تو تیرے کے لیے ہے. باقی وہ صبح سویرے اٹھا اور مولانا کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے. مولانا نے فرمایا کہ خواب دیکھنے کی بات الگ ہے، یہ بات تو سچی ہو گئی نا کہ محمد کی زبان سے بات تو سچی نکلی تھی نا.
اللہ کے پیغمبر کی زبان مقدس سے بات ہمیشہ سچی نکلتی ہے، جھوٹ نہیں نکلتی۔